حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ان 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اب کو یاد کیا کرو، کیونکہ قبر ہر دن اپنے مردوں سے اعلان کرتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، مٹی کا ڈھیر ہوں، موت سے بچنا ممکن ہی نہیں، اور کوئی بھی تدبیر موت سے چھٹکارا پانے کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور وقت آنے پر موت کو گلے سے لگانا چاہیے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جن میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے وبائی امراض شامل ہیں۔ تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی ٹلتی نہیں۔ جب اس کا وقت آ جائے تو یہ کسی کو نہیں بخشتی، چاہے زمین کے اندر چھپ جائیں یا آسمان کے وسعتوں میں محفوظ ہو جائیں۔ لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ موت کا وقت قریب ہے۔ محترم اور معزز ناظرین، خالق کائنات نے ہر نفس کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی اور زہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھر تھرانے والی، عورتوں کو رلانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھریوں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالم کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ آخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ اجل بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی ہے، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اتنے ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ آل عمران۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف اللہ تعالی کی فضل والی، جلال والی اور فضل کرم والی ذات باقی رہے گی۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کی جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتی ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جلد کا اوپری حصہ نیلا ارغوانی رنگ کا اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیبی ہے۔ یہ نشانی ایک واضح نشانی ہے۔ جب انسان کا سانس اکھڑنا شروع ہوتا ہے اور بے ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے والے کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جس سے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے الوین ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لاغر ہوتا ہے تو الوین بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات نہیں ہے۔ اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے ترتیب کھو دیتی ہیں اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور ان قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات میں قابو رکھیں۔ انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں اور اس کے پاس ہرگز مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اسی لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں۔ جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور نہ کریں، اور اس کی بجائے آہستہ آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کر دیں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بطور مسلمان وہ یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اسی لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز ایسے گناہ گار شمار مت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بہت بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے سوائے حق کے، نمبر 4 یتیم کا مال کھانا، نمبر 5 سود کھانا، نمبر 6 میدان جنگ سے بھاگ جانا، جہاد کے وقت پیٹھ دکھانا، نمبر 7 پاک دامن بھولی بھالی ایماندار عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔